کے جگر پر وار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، ان ماں باپ سے پوچھو جن کا جوان مرتا ہے، اور جہاں بیٹا اکبر جیسا ہو، باپ حسین جیسا ہو۔ میرے عزیزوں، وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب علی اکبر امام حسین کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں بابا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے فَنَظَرَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَىٰ قَدَمِهِ، حسین نے اکبر کا سراپا دیکھا، ایک جملہ کہا، ماذا تقول یا بنیا، اے میرے لال کیا کہا؟ مرنے کی اجازت؟ کاش تمہارے پاس کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا اکبر تو کبھی مرنے کی اجازت نہ لیتے، لیکن میرے لال جاؤ خیمے میں اپنی ماں اور پھپھیوں کو خدا حافظ کہہ لو۔ کربلا کا یہ واحد شہید ہے جسے خیمے سے نکلنے میں بہت دیر لگ گئی، اس لیے کبھی زینب پکڑ لیتی تھی میرے نور نظر کہاں جا رہے ہو، کبھی بی بی لیلا پکڑتی تھی علی اکبر کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو۔ میرے عزیزوں، ایک روایت سنیں گے آپ، سب نے سنا ہے نا، امام حسین نے رہوار پہ سوار کیا، علی اکبر چلے، کچھ دور کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ زمین پر گر گیا ہے۔ سب نے سنا ہے نا، وجہ کیا تھی؟ سنیں خدا کی قسم، کربلا میں ہو کیا رہا تھا؟ ڈھول بج رہے تھے، بہت آہستہ سے پڑھوں گا جملے تاکہ دل کی تہ تک اتر جائیں۔ کربلا میں ہو کیا رہا تھا؟ ڈھول تاشے بج رہے تھے، شور و غل کا عالم تھا، ایک دوسرے کی آواز سننا ناممکن تھا۔ ایسے ماحول میں جہاں انسان آواز نہیں سن سکتا، علی اکبر کو کیسے پتا چلا کہ بوڑھا باپ زمین پر گر گیا ہے، بوڑھا باپ زمین پر گر گیا ہے؟ علی اکبر آئے کہ بابا سنبھالیے گا۔ پیاد کے مدفن میں علامہ مہدی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دو میں سے ایک مانو، یا پھر یہ مانو جب کوئی مجاہد جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا تھا میں ایسے وار کروں گا، میں ویسے وار کروں گا، یا تو یہ مانو کہ علی اکبر جب جا رہے تھے تو جنگ کا خیال نہیں تھا، بابا کا خیال تھا، میرا بابا اکیلا ہو گیا، میرے بابا کا کوئی مونس و مددگار نہیں، یا تو یہ مانو یا تو یہ مانو کہ حسین اتنی زور سے زمین کربلا پہ گرے کہ ساری آوازوں پر حسین کے گرنے کی آواز بلند ہو گئی۔ اکبر دوڑ کے آئے، بابا سنبھالیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی الزہرا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ارباب عزا جناب علی اکبر میدان میں آئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں نا، کب تک جنگ کرتے؟ ایک ملعون نے چھپ کر ایسا گرز مارا کہ سر شگافتہ ہوا، خون کا فوارہ نکلا اور وہ خون رہوار کی آنکھوں میں چلا گیا۔ جیسے ہی آنکھوں میں گیا نا، اب رہوار کو رستہ نظر نہیں آیا، خیام حسینی کے بجائے لشکر یزیدی میں چلا گیا۔ جیسے ہی لشکر یزیدی میں گیا، روایت کہتی ہے فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفٍ عِرْبًا عِرْبًا، ارے ظالموں نے اکبر کو اتنی تلواریں ماری، اتنی تلواریں ماری کہ لیلا کا گلے تر منہ کے بل زمین پہ آیا، آواز دی السلام علیک یا ابتا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی الزہرا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ میرے عزیزو، اس آواز کا سننا تھا، حسین ٹیلے سے زمین پر گرے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین رہوار پہ سوار ہوئے، خوب تیزی سے آگے بڑھے، لیکن پتہ نہیں کیوں اکبر کے پاس پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی۔ جب رہوار سے آ رہے تھے تو دیر کیوں ہو گئی؟ وہ لکھتا ہے، اس نے کہا حمید ابن مسلم نے کہ بس چند قدم رہوار سے گئے تھے کہ رہوار سے زمین پر گر گئے، پھر گھٹنیوں چل کے آگے بڑھے۔ این علی اکبر، این علی اکبر، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، مجھے آواز دو بیٹا۔ ارباب عزا حسین اکبر تک پہنچے، کہا میرے لال اپنا ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا بابا جان ظالم نے برچھی
برچھی ماری ہے اور یہ کہہ کے ماری ہے سنا ہے تیرا باپ بڑا صابر ہے، دیکھتا ہوں برچھی کیسے نکالتا ہے۔ حسین نے کہا اکبر سانسیں روکو، میں برچھی کھینچوں، خدا کی قسم فقرے سننا، برچھی میں کھینچوں۔ حسین نے آستین چڑھائی، برچھی کے پھل میں ہاتھ دیا، ایک جھٹکا دیا جس میں اکبر لرزا، برچھی چھوڑی۔ میرے لال تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا بابا میں نہیں لرزا، جیسے ہی آپ نے برچھی کو ہاتھ دیا زمین کربلا ہلنے لگی۔ اے بابا میں سانس روکتا ہوں، آپ برچھی کھینچے۔ اب جو حسین نے برچھی میں انگلیاں پیوست کی، برچھی نکالی، ارے صرف برچھی باہر نہیں آئی، جوان کا دھڑکتا ہوا کلیجہ بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں۔ حسین نے رو کے کہا پروردگارا حسین غریب ہو گیا، لٹ گئی حسین کی کمائی، تاراج ہو گیا حسین کا گھر، پروردگار